جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ طریقہ جدیدہ میں آپ کا سبق ہے الدرس الخامس، یعنی 5واں سبق، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ تصویریں دے رکھی ہیں اور انہی تصویروں کے جسٹ ادھر برابر میں انہی تصویر کے الفاظ دے رکھے ہیں، یعنی عربی میں ان کو کیا بولتے ہیں وہ یہاں پر دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خیال رہے یہاں انہوں نے اس کے آگے جسٹ یہ تیر کے کچھ نشان بنا رکھے ہیں اور یہاں بیچ میں انہوں نے ایک ہو ضمیر دے رکھی ہے، ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں ہو کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی بہت ساری ضمیروں کو یاد رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ دیکھیے انہوں نے تصویر کے جسٹ سامنے معانی نہیں دیے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے سمجھ میں نہ آ پائے تو اس کو لکھ لیجئے گا، کہیں ایسا نہ سمجھے، ایسا نہ ہو جائے کہ عین ان کا معنی جو ہے کان لگا دیں اور اذن کا معنی جو ہے آنکھ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات جو ہے اس کو لکھ بھی لیجئے گا اپنی کاپیوں میں۔ جی پہلا لفظ آ رہا ہے ہمارا عین، اس کا معنی آتا ہے آنکھ۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا اذن، اس کا معنی آتا ہے کان۔ تیسرا لفظ ہے ہمارا کتفن، کتفن کا معنی آتا ہے کاندھا، یعنی شولڈر، یہ کاندھا، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھا لفظ ہے ہمارا یدن، یدن کا معنی آتا ہے یہ ہاتھ۔ یوں تو پورے ہاتھ پر جو ہے ید کا اطلاق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ پاک کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ تو یہاں پر ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ سے نہیں کرتے ہیں، ید کا ترجمہ ہاتھ سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ مدد سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی مدد ہے ان کے اوپر۔ چلیے پھر دیکھیں رجل، رجل ہے رجل، رجل کا معنی آتا ہے یہ پیر، یعنی رجل کا اطلاق جو ہے وہ پورے پیر پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر کے پورا اوپر تک ہو جاتا ہے۔ پھر ایک لفظ ہے ہمارے پاس قدمن، قدمن کا اطلاق جو ہے اس پر ہوتا ہے، یعنی پیر بالکل نیچے کا جو پنجہ ہوتا ہے نا، یہ قدم، قدم اس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس میں 6 الفاظ ہو گئے، ان 6 الفاظ کو یاد فرمائیے گا آپ محنت سے۔ آئیے آج ہماری گفتگو میں یہ 6 الفاظ بھی ہوں گے اور اس سے پہلے جو ہم نے 71 الفاظ پڑھ لیے ہیں وہ الفاظ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ حضور قدم کو قدم بولتے ہیں، جی قدم قدم ان کا معنی کو قدم، قدم بولتے ہیں۔ جی قدم ان معنی قدم، کیونکہ عام الفاظ میں عام بول چال میں ہم اس کو قدم ہی بولتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی اس کو قدم ہی بول دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیں آپ یہ 3 لفظ دے رکھے انہوں نے، کتاب، قلم، مکتب، اور نیچے ایک ہو کا اشارہ کر رکھا ہے ضمیر کا، جس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی اضافت جو ہے ضمیر کی طرف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہو جو ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے تو اس کا ترجمہ اس کو اس طریقے سے کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی دے رکھی ہے انہوں نے، اس کے علاوہ تثنیہ مذکر اور جمع مذکر غائب کی بھی ضمیریں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کو بہت ساروں کو معلوم بھی ہوگی اور پہلے آپ نے سن بھی رکھی ہے۔ تو ہو جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے ہے، اور ہما جو ہے یہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے، اور ہم جو ہے ہم یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ جو ضمیریں ہیں یہ ضمیر مجرور کہلاتی ہیں، کون سی؟ ضمیر مجرور، کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے یہاں پر یہ۔ ایسے ہی اگر وہ مؤنث کی ہیں تو مؤنث کے لیے واحد مؤنث کے لیے آئے گی ہا، اور تثنیہ مؤنث کے لیے آئے گی ہما، اور جمع مؤنث کے لیے آئے گی ہننا، ٹھیک ہے۔ اب اگر مخاطب کے لیے لانا ہے تو مخاطب کی یہاں پر جو ضمیر آئے گی وہ آئے گی کا، ٹھیک ہے، مخاطب کے لیے آئے گی کا، اور تثنیہ مخاطب میں واحد مذکر حاضر کے لیے آئے گی کا، اور تثنیہ مذکر حاضر کے لیے آئے گی کما، اور جمع مذکر حاضر کے لیے آئے گی کم۔ ایسے ہی واحد مؤنث حاضر کے لیے آئے گی کی، کاف زیر کی، صرف کاف زیر کی، اور جمع مؤنث وہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے آئے گی کما، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے آئے گی کم۔ ایسے ہی واحد متکلم کے لیے اگر ہے تو اس کے لیے آئے گی یا متکلم ہے، جس کو نی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نون وہ کہیں کہیں آتا ہے کہیں کہیں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، یا آتی یا متکلم، جیسے کتابی، اس طریقے سے میری کتاب۔
اور اگر جمع متکلم کے لیے لانا تو جمع متکلم کی ضمیر آتی ہے نا، نون الف زبر نا، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم اس سے ان ساری چیزوں کو ملا لیتے ہیں۔ کس طریقے سے ملائیں گے ہم اسے؟ اگر ہمیں کہنا ہے اس کی کتاب تو ہم کہیں گے کتابو، اس کا قلم تو ہم کہیں گے قلمو، اس کی میز تو ہم کہیں گے مکتبو، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کہنا ہے ان دونوں کی کتاب تو آئیے سب کو لے لیتے ہیں۔ ان دونوں کی کتاب تو ہم کہیں گے کتابوہما، ان سب کی کتاب کتابوہم، اس ایک مؤنث کی کتاب کتابوہا، ان دو مؤنثوں کی کتاب کتابوہما، ان سب مؤنثوں کی کتاب کتابوہنہ۔ اور اگر ہمیں کہنا ہے تو ایک مذکر کی کتاب تو کہیں گے کتابو کا، ہمیں کہنا ہے تم دو مذکروں کی کتاب تو کہیں گے کتابو کما، اگر ہمیں کہنا ہے تم سب مذکروں کی کتاب تو کہیں گے کتابو کم، اگر ہمیں کہنا ہے تو ایک مؤنث کی کتاب تو کہیں گے کتابو کی، اگر ہمیں کہنا ہے تم دو مؤنثوں کی کتاب تو اس میں بولیں گے کتابو کما، اگر ہمیں کہنا ہے تم سب مؤنثوں کی کتاب تو کہیں گے کتابو کننا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہنا ہے میری کتاب، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو کہنے والا، تو کہیں گے کتابی، اگر ہمیں کہنا ہے ہماری کتاب تو اب کہنے والے چاہے دو مذکر ہوں دو مؤنث ہوں، ٹھیک ہے، یا سب مذکر ہوں سب مؤنث ہوں، تو کیا کہیں گے کتابنا، ہماری کتاب۔ ایسے ہی اس میں بھی کر دیں گے قلمہ قلمہما قلمہم، قلمہا قلمہما قلمہن، قلمک قلمکما قلمکم، قلمک قلمکما قلمکن، قلمی قلمنا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی مکتب کے اندر بھی آپ ان ساری چیزوں کو بھی اگر رٹ لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں انہوں نے بنا کر کے یہاں دکھا دیا ہے کتابو، اس کی کتاب، قلمو، اس کا قلم، مکتبو، اس کی میز، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے آ جاتے ہیں تھوڑا۔ اب یہ یہاں پر مبتدا و خبر والی ترکیبیں لے کر کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ آپ نے ماقبل میں پڑھا تھا ہذہ، واحد مؤنث، حاضر واحد مؤنث کے لیے قریب، قریب کے لیے، اور ھذا یہ واحد مذکر کے لیے قریب کے لیے، یہ آپ نے اس میں اشارے پڑھے ہیں الحمدللہ، آپ نے پڑھے ہیں یہ اس میں خلاصۃ النحو میں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو یہاں پر یہ دیکھیں ھذہ اس میں اشارہ لے کر کے آ رہے ہیں، عینن کے لیے، اذن کے لیے، یدن کے لیے، کتفن کے لیے، رجلن کے لیے اور قدمن کے لیے، سب کے لیے انہوں نے جو ہے اس میں اشارہ جو ہے مؤنث والا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ، تو پیارے اسلامی بھائیو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں عینن، اذن، یدن، کتفن، رجلن، قدمن، یہ سارے کے سارے مؤنث سماعی ہیں، ٹھیک ہے نا، مؤنث سماعی۔ اور مؤنث سماعی کے تعلق سے آپ نے اپنی کتاب خلاصۃ النحو میں پڑھا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر بظاہر کوئی علامت تانیث نظر نہیں آتی ہے، نہ تو ان کے اندر تا ہوتا ہے، نہ الف مقصورہ، نہ الف ممدودہ، لیکن پھر بھی وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ بیان فرمائی؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ عرب والے ان کا استعمال اور عربی زبان والے ان کا استعمال مؤنث طریقے سے کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا استعمال بھی مؤنث ہی کیا جائے گا۔ تو عینن کے بارے میں، اذن کے بارے میں اور باقی ان سارے چیزوں کے بارے میں جو ہے عرب والوں سے سنا گیا ہے کہ وہ ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو اب ہم بھی اس کو مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ اچھا، ان کو کہا کیا جائے گا؟ ان کو کہا جائے گا مؤنث سماعی، یعنی وہ مؤنث کہ جن کو ایسا ہی سنا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب ہم بولیں گے سب کو ھذہ عین، جی ترجمہ فرمائیں۔ یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ ہے، ھذہ اذن، یہ کان ہے، ھذہ میری یہ یہ ہاتھ ہے۔ میری ھذہ ہاتھ کے کتف، یہ کندھا ہے، جی کاندھا ہے، کندھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کاندھا ہے، ھذہ رجل، یہ یہ پیر پیر ہے، ھذہ قدم، یہ قدم ہے۔ قدم، یہ قدم ہے، ماشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ دو اسلامی بھائیوں کی گفتگو چل رہی ہے اور ان کے سامنے مجھے میز آپ کا ہے، نام آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور قلم ہے، ٹھیک ہے، اور ان دو لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے۔ اب ان میں سے جو ہے ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دوست عبداللہ ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ بول رہا ہے کہ یہ میرے دوست کی کتاب ہے اور یہ اس کا قلم ہے، یہ اس کا یہ گفتگو کر رہا ہے، اور یہ گفتگو میں کیا بولے گا؟ کسی اسلامی بھائی کا مائک آن ہے، براہ کرم آف فرما لیں. جی مائک آف فرما لیں اگر کسی اسلامی بھائی کا مائک آن ہے تو. جی جی دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، یہ گفتگو میں انہوں نے کئی ساری چیزیں پیش کی ہیں، جیسا کہ ہم لوگ بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم بول دیتے ہیں یہ میرے دوست ہیں احمد حسن بھائی، اور یہ احمد حسن بھائی کا گھر ہے، اور یہ احمد حسن بھائی کی سواری ہے، اور یہ احمد حسن بھائی کی کتاب ہے، اور وہ احمد حسن بھائی کا مدرسہ ہے. اس طریقے سے گفتگو جو کرتے ہیں نا، تو اس کا انداز دیکھیے یہاں پر پیش کیا ہے. فرما رہے ہیں ھذا صدیقی عبداللہ، یہ میرا دوست عبداللہ ہے. ٹھیک ہے، ہادہ مانے یہ، اور صدیقی میرا دوست، صدیق ان کا معنی دوست، اور جو یا ضمیر کی طرف نسبت کر دی گئی، اضافت کر دی گئی، تو اس کا مطلب ہوگا میرا دوست. ہادہ صدیقی، یہ میرا دوست عبداللہ، عبداللہ ہے، یہ میرا دوست عبداللہ ہے. ہادہ کتاب صدیقی، ٹھیک ہے، یہ میرے دوست کی کتاب ہے. پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے خلاصۃ النحو میں جو قاعدہ پڑھا تھا نا کہ ایک جملے کے اندر کئی سارے مضاف اور کئی سارے مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، تو یہاں آپ یہ دیکھیں اس میں جو ہے کتابو یہ مضاف ہے، اور صدیق جو ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اور یا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. یہ والا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے کتابو کا مضاف الیہ، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر ہے، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. ھذا کتاب صدیقی، یہ میرے دوست کی کتاب ہے. اور مضاف الیہ میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ پیچھے سے ہوتا ہے، یعنی پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر مضاف کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو اب سب سے آخر میں جو مضاف الیہ ہے سب سے پہلے اس کا کریں گے، پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے اس کا کریں گے، پھر اس سے پہلے جو ہے اس کا کریں گے، یعنی یہ میرے دوست کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، چلیے. ھذا حضرت قلمہ، یہ جی حضرت یہ صدیقی کس طرح سے مضاف الیہ ہوتا ہے؟ جیسے میرا جو اس میں تو پتہ چل جاتا ہے ہم لوگ کو کا کی کے آ جائے گا تو مضاف الیہ ہو جائے گا، لیکن اور بھی کوئی اس کی علامت ہوتی ہے؟ جیسے راہ، یہ بھی کیا اس کی علامت میں جی ایسے جی آتا جی جی یہ بھی اسی کی علامت ہے، را رے ری، اسی کی علامت ہوتی ہے. ہے؟ تو اور بھی ہیں اس کی علامتیں کا کی کے را ری رے کے علاوہ؟ زیادہ تر یہی علامت ہوتی ہیں، اگر کوئی اور علامت ایسی نظر آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے. ٹھیک ہے، ویسے زیادہ تر یہی ہیں. ٹھیک ہے نا، کا کے کی اور را رے ری. جی. ھذا قلمہ، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں یہ اس کا قلم ہے، تو اب یہاں پر قلمو میں قلم مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ. ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے. ھذا مکتبہ، جی اس کا ترجمہ فرمائیں آپ. یہ اس کی میز ہے. یہ اس کی میز ہے. اب آگے آ جائیے بالکل آسانی سے. جی محبوب بھائی آپ کا مائک جو ہے ساتھ نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کو تندرستی عطا فرمائے. جی چلیے، اس کے بعد میں ھذا انفہ، اللہم آمین. ھذا انفہ، جی ترجمہ فرمائیں. ناک ہے. یہ اس کی ناک ہے. یہ اس کی ناک ہے. اچھا، ھذا انفہما، یہ ان دونوں کی ناک ہے. دونوں کی ناک ہے. جی ھذا انفہم، یہ ان سب کی ناک ہے. ھذا انفک، یہ تیری ناک. ھذا انفھا، یہ اس ایک عورت کی ناک ہے. یہ تجھے ایک عورت کی ناک ہے. کچھ نہیں، اس یہ انفھا. جی جی. ھذا انفکی،
یہ تو ایک عورت کی ناک ہے. नाक है. جی، ہاذا انفی، یہ میری ناک ہے. ہاذا انفونا، یہ میری ناک. یہ ہم سب کی ناک ہے. की नाक है. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، کئی سارے لوگوں کی ایک ناک نہیں ہو سکتی، الگ الگ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جمع لانا ہوگا، اور پھر جمع کے بارے میں جب انشاءاللہ پڑھیں گے آپ تبھی بتایا جائے گا، ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے آپ کے لیے. جی، ہاذا وجہہ، جی جی ناک کا مطلب شان بھی ہو سکتی ہے. جی بے شک، ماشاءاللہ، شان بھی ہو جی. سکتی ہے. جی، ہاذا وجہہ، یہ اس ये کا तेरा چہرہ ہے. चेहरा है. کا چہرہ ہے. یہ اس کا چہرہ ہے. جی ماشاءاللہ. ہاذا فمہ، یہ اس ये کا منہ उसका ہے. منہ ہے. جی یہ اس کا منہ ہے. چلیے ماشاءاللہ. ہذہ اذنہ، یہ اس کا کان ہے. جی یہ اس کا کان ہے. جی ہذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے. جی ماشاءاللہ. ہذہ یدہ، یہ اس کا ہاتھ ہے. ہذہ کتفہ، یہ اس کا کندھا ہے. ये उसका ہذہ कंधा है. رجلہ، ये उसका اس کا पैर है. پیر ہے. ہذہ قدمہ، ये یہ उसका اس کا कदम है. قدم ہے. یہ اس کا قدم ہے. ماشاءاللہ، بہت بڑھیا. استاد صاحب ادھر بازو میں ہاذا انفہ، یہ مذکر، یہ چہرہ اور منہ اور ناک ان کو مذکر بتایا گیا ہے. جی جی ہاں، انف کو بھی مذکر، وجہ کو بھی اور فم کو بھی، ان کو مذکر بتایا گیا ہے، اور باقی یہ جو چیزیں ہیں ان کو مؤنث بتایا گیا ہے. جی یعنی عرب والوں نے جو ہے ان چیزوں کو مذکر اور ان چیزوں کو مؤنث استعمال کیا ہے، وہی چیزیں ہمیں زیادہ تر اس میں بتائی جا رہی ہیں. چلیے دیکھیں ماشاءاللہ، یہاں پر انہوں نے ان ساری چیزوں کا اشارہ کیا. یعنی یہاں پر جو ہے یا متکلم کو لگایا ہے جس میں میرا، میری، میرے والا ترجمہ ہوگا. یہاں پر کاف ضمیر کو لگایا ہے جس میں کا، کے، کی والا ترجمہ ہوگا. اور یہاں ہو لگایا ہے جس میں اس کا، اس کی، اس کا والا، ان کے والا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر سب میں جو واحد واحد لگا رکھے ہیں تو واحد واحد والا ہی ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، کتابی، میری کتاب، قلمی، میری، میرا قلم، میری قلم، ساعتی، میرا قلم، میرا قلم. ساعتی، میری گھڑی. کراسی، ساعتی، میری گھڑی. کراسی، میری کاپی. میری کاپی، محفظتی، میرا میری بیگ. میرا کتابوں تھیلا. کا، میرا تیری میری کتاب. قلموں کتاب. کا، قلموں کا. تیرا قلم. تیرا ساعتوں قلم. کا، ساعتوں کا. تیری گھڑی. جی کراستوں کا، تیری کاپی. جی محفظتوں کا، تیری بیگ. محفظتوں کا. تیرا بھائی کتابوں محفظتوں کا. تیری، اس کی کتاب. کتاب کی کی کتاب، کتاب. قلمہ، قلمہ، اس کا قلم. ساعتہ، ساعتہ، اس کی گھڑی. گھڑی. کراستہ، اس کی کاپی، اس کاپی. محفظتہ، محفظتہ، اس کا بیگ. بیگ. اس کا اس تھیلا. کا بیگ. اس کا ماشاءاللہ. تھیلا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں پیارے اسلامی بھائیو آپ دیکھیں، یہ چند الفاظ انہوں نے دے رکھے ہیں یہاں پر جو آج آپ نے نئے پڑھے ہیں. یہ دیکھیں، یہ نیچے جو یہ پیلے رنگ میں جو یہ لکھ کر کے دیتے ہیں نا، اس میں ان کو اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ آج آپ نے اتنے الفاظ نئے پڑھے. یہ الفاظ آپ نے نئے پڑھے ہیں، ان کو آپ یاد فرما لیجئے گا. عین مانے آنکھ، اذن مانے کان، کتف مانے کاندھا، ید مانے ہاتھ، رجل مانے پیر، اور قدم مانے قدم. اب یہ والے الفاظ ملا کر کے اور اس سے پہلے والے اسباق میں جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں، یہ سارے الفاظ ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 78 کلمتن. 80 کا معنی 8 اور 70 کا معنی 70. جی کتنے ہو گئے؟ 78. جی ماشاءاللہ. یہاں پر آپ کو ماشاءاللہ یہ عربی کی گنتی بھی 78 کلمتن، یہ 78 کلمات ہو گئے جو آپ حضرات نے ماشاءاللہ اب تک پڑھ لیے. آپ کے پاس 78 کلمات کا ذخیرہ الحمدللہ جمع ہو چکا ہے اس کتاب سے. ٹھیک ہے جی. اب کسی اسلامی بھائی کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیں. حضرت جی حضرت. خارقۃ کا معنی خارقۃ کا معنی آتا ہے نقشہ.
कौन सा नक्शा? वो जो नक्शा जो है देश उश का, दुनिया उनिया का, पृथ्वी वगैरह का जो नक्शा होता है ना, वो मैप। मैप। सब्बूरतुन का मतलब ये तल्लासतुन आता है बोर्ड, 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 ठीक है। तल्लासतुन अब अगर तो देखिए कोई सा बोर्ड होगा कि अगर इसमें एक फिक्स है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड? हाँ, कोई सा अगर भी आपको बोर्ड। बोलना है ब्लैक बोर्ड तो आप उसमें बोलेंगे सबूरतुन सौदा। सौदा का मान आता है काला, ठीक है, काली। अब ये सबूरतुन में ता है ना, तो इसलिए उसकी सिफत हम ता वाली मोनस वाली लेकर के आएंगे, तो हम कहेंगे असबूरतु सौदा, सौदा काला। इसको बोल, इसका तर्जमा होगा ब्लैक बोर्ड। और अगर हमें कहना है व्हाइट बोर्ड तो उसको उसके लिए बोलेंगे हम असबूरतु बैदा, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो अभी रंगों के मानी आपने पढ़े नहीं है, जब रंगों के अल्फाज पढ़ेंगे आप अरबी में तो इंशाल्लाह ताला उसी वक्त मिला करके दिखाएंगे। हुजूर तल्लासतुन का मतलब क्या होगा? रबर, जी, रबर है तल्लासतुन का तल्लासतुन। माना आता है जी रबड़, रबड़ भी बोल देते हैं उसे, और डस्टर भी बोलते हैं, डस्टर मिटाने वाला, ये डस्टर। तल्लासतुन का माना ये डस्टर, मिटाने वाला। हजरत हमें ये पूछना था खिलाफतुल्लाह में हज़रत जारा के बयान में से, तो जो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हाँ, जैसे 10वें नंबर की तमरीन में जो 10वें नंबर की तमरीन है, या फिर उससे पहले जो आखिरी वाला जो फायदे में आखिरी लिखा हुआ था, अगर सिफत की जगह वाक़े हो तो फ़इल या शिबे फ़इल मौसूफ के मुताबिक महसूफ मानेंगे। तो हजरत जी। ये कैसे पता चलेगा कि